إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اس کے بعد یقیناً یہ انسان اکیلا الگ تھلگ زندگی نہیں بسر کر سکتا۔ انسان کو انسان کہتے ہی اس لیے ہیں کہ انسان انس سے ہے یا انسان نسیان سے ہے، یہ دوسروں کے ساتھ مل جل کر رہنا پسند کرتا ہے، مانوس ہوتا ہے، اور
یہ بھول بھی جاتا ہے. نسی آدم ونسیت ذریته. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام بھول گئے اور ان کی اولاد بھی بھول گئی. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اگر کوئی اور انسان اس کو نہ میسر آئے تو یہ گھر میں پالتو جانوروں کے ساتھ ہی مانوس ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ قربانی کا جو جانور اس کو 4 دن چارہ ڈالتے ہیں بچے اس کے ساتھ مانوس ہو چکے ہوتے ہیں. اور بعض اوقات عید کے دن جب اس جانور کو ذبح کیا جاتا ہے بچے اونچی اونچی آواز سے رونا شروع کر دیتے ہیں. اس کو انسان کہتے ہیں. جب آدم علیہ السلام اکیلے تھے تو اللہ رب العالمین نے ان کی دلجوئی کے لیے فرمایا لوگو اپنے اس پروردگار سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها. پھر اس سے ہی اس کی بیوی کو پیدا کیا. انسان کی تخلیق 4 طریقوں سے ہوئی ہے. بغیر ماں باپ کے، بغیر ماں کے، بغیر باپ کے، اور باقی ساری انسانیت ماں اور باپ کے ساتھ پیدا ہوئی. آدم علیہ السلام کا نہ کوئی ماں ہے نہ کوئی باپ ہے. اللہ رب العالمین نے پوری روئے زمین سے مٹی لی، اس کو گویا، اس کو پانی کے اندر مکس کیا، پھر اس سے ایک شکل اور صورت انسان کی بنائی اور اس کے اندر روح پھونکی اور آدم علیہ السلام ایک انسان کی حیثیت سے دنیا میں پیدا ہوئے. پھر اللہ رب العالمین نے ان کی پسلی سے اما حوا رضی اللہ عنہا کو پیدا فرمایا. ماں نہیں تھی، باپ ایک ہی ہے، یہ بیوی ہے. اللہ جس طرح کا قانون چاہے بنا دے. اللہ اکبر. مریم صدیقہ رضی اللہ عنہا پیدا ہوتی ہیں تو ان کی ماں کہتی ہے یا اللہ میں تو چاہتی تھی بیٹا پیدا ہو، میں تیرے دین کے لیے اس کو وقف کر رہی ہوں، لیکن یہ تو بیٹی ہے. بہرحال بیٹی ہے پھر بھی یہ تیرے لیے وقف ہے. وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اللہ میں اس اپنی بیٹی مریم کو اور اس کی جو آگے اولاد ہے پتہ نہیں کیا ہونا ہے، پتہ نہیں کیا ہونا ہے. اللہ اکبر. یہ سبق ہے ہمارے لیے اپنی اولاد کی بہترین تربیت کے لیے کہ جب پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کے لیے دعا کیا کریں. اولاد کی جس طرح اس دور میں بے روی کا شکار ہو رہی ہے اولاد، اس کے لیے سب سے بڑا حل اور تربیت کا سب سے بڑا ہتھیار وہ ماں باپ کی دعا ہے. اللہ میں اپنی اس بیٹی کو اور اس کی جو آگے اولاد ہے اس کو کیا ہے شیطان سے تیری پناہ میں دیتی ہوں کہ ان کی حفاظت تو نے کرنی ہے. امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے شیطان اس کو مارتا ہے، چوکا مارتا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کی دعا کی بدولت شیطان ان کو کچھ نہیں کہہ سکا. اب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بسعادت بغیر باپ کی ہوئی ہے. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک معجزہ تھا. باقی جتنی بھی انسانیت ہے آدم علیہ السلام کے ہاں ایک وقت میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوتی تھی، دوسرے وقت میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوتی تھی. پہلا بیٹا اور دوسری بیٹی، دوسرا بیٹا اور پہلی بیٹی، ان کے آپس میں نکاح کر دیا جاتا تھا. بدلتا گیا دور، اسلام آیا. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں زمانہ جاہلیت کے جتنے بھی نکاح تھے اللہ رب العالمین نے ان سب کو ختم کر دیا. صرف ایک نکاح باقی ہے جو آج اسلام کے اندر رائج ہے. اس کے ارکان اور فرائض و واجبات کے ساتھ اس نکاح کو شرعی نکاح کی حیثیت دی گئی، اس لیے کہ یہ انسان کا سب سے پہلا جو رشتہ قائم ہوا تھا جنت کے اندر وہ خاوند اور بیوی کا تھا. یہ اتنا پاکیزہ رشتہ ہے کہ آج ہم نے اس کا کھلواڑ کیا. اس کے اندر عام آدمی بھی اور علماء بھی شامل ہیں.
اللہ رب العالمین نے اس کو پاکیزہ رشتہ اس انداز میں قرار دیا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ لوگو، ہم نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی تمہارے لیے یہ رکھی ہے کہ جس طرح تم انسان ہو، تمہاری بیویاں بھی انسان ہے، کسی اور مخلوق سے نہیں ہے۔ کیوں پیدا کیا بیوی کو؟ انسان کی نسل سے انسان کی بیوی عورت کو کیوں پیدا کیا؟ اس لیے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم جب اپنے گھر میں جاؤ تو تمہیں سکون میسر آئے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، پھر اللہ رب العالمین نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت اور محبت پیدا کی۔ یہ اتنا پاکیزہ رشتہ ہے کہ انسان کی نسل کوئی جانوروں کی طرح نہیں ہے۔ جو اللہ رب العالمین نے قانون مقرر کیا اس کے مطابق ایک نسل سلسلہ نسب جو ہے وہ باقی رہے، وہ شجرہ نسب، اس کے اندر کسی دوسرے کا اختلاط نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین، جب آدمی نکاح کرتا ہے تو گویا کہ اس نے اپنا جو دین ہے نا آدھا اس کو مکمل کر لیا۔ فلیتق اللہ فی النصف الباقی، جو باقی آدھا ہے نا اس میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ اندازہ کریں کہ نکاح اس کو دین کے اندر کتنی اہمیت حاصل ہے۔ اور پھر ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دنیا مل جائے، کچھ اور ملے نہ ملے لیکن دنیا نہیں جانی چاہیے۔ اللہ کے بندو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الدنیا کلها متاع، دنیا ساری فائدہ حاصل کرنے کا سامان ہے، آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے سورج سے، چاند سے، پانی سے، زمین سے، ہوا سے، باقی چیزیں جو مادیات ہیں ان سے، ہیرے جواہرات، سونا چاندی، مال و دولت، گھر بار، لیکن یاد رکھو اس دنیا ساری کے اندر اگر بہترین کوئی چیز سامان کے طور پر آپ کو فائدہ دینے کے طور پر ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المرأة الصالحہ، وہ نیک بیوی ہے۔ کبھی اس کی طرف غور کیا؟ اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے نیک بیوی؟ اذا نظر الیہا سرته واذا امرها اطاعته واذا غاب عنها حفظته۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب خاوند کی اپنی بیوی پر نظر پڑے تو وہ خوش ہو جائے، جب وہ اس کو کسی کام کے کرنے کا حکم دے تو فوراً اس کو بجا لائے، اور جب وہ اپنی دنیاوی ضروریات کے لیے گھر سے باہر نکلے تو اپنے خاوند کی اور اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من السعادہ، چار چیزیں جس بندے کو میسر آ جائیں وہ بڑا ہی خوش نصیب آدمی ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز المرأة الصالحہ، نیک بیوی، والمسکن الواسع، کھلا گھر، والجار الصالح، نیک پڑوسی، والمرکب الہنی، بہترین نرم اور آرام دہ سواری جو اس کو تنگ نہ کرتی ہو۔ جو تنگ کرنے والی سواری ہے خواہ وہ 2024 ماڈل کی گاڑی ہو وہ اچھی نہیں ہے، بے شک وہ پرانی ہو لیکن اس کو تنگ نہ کرتی ہو، اس کی ضروریات کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چار چیزیں جس بندے کو میسر آ جائیں وہ بڑا ہی خوش نصیب آدمی ہے۔ لیکن آج ہم نکاح تو کرتے ہیں، نکاح کے حوالے سے ہماری سوچ اور فکر بڑی سطحی سی ہو چکی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بس انسان کی خواہش ہے جس کو پورا کرنا ہے وہ جیسے بھی ہو۔ محترم بھائیو، اسلام نے اس کو بڑا پختہ عہد قرار دیا ہے، پختہ عہد۔ اور آپ جانتے ہیں عہد کی پاسداری کرنا اسلام کے اندر اس کی کتنی اہمیت ہے، اور جو انسان معاہدے کی پاسداری نہیں کرتا
اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں نفاق کا لیبل لگایا ہے. اس لیے دونوں ہی خاوند اور بیوی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. آج بات بعد میں ہوتی ہے، طلاق پہلے. وجہ کیا ہے؟ ہم نے اس کی حقیقت کو سمجھا ہی نہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. اور جب تم نے ان سے نکاح کیا تھا نا تو بڑا پختہ معاہدہ کیا تھا تم نے اور انہوں نے. اس لیے دونوں کے بارے میں فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ. یہ مرد یہ نہ سمجھے کہ میں حاکم، کہ یہ بڑی مصیبت ہے، نہ قرآن کو سمجھتے ہیں، جو منہ میں آیا اس کا مطلب اور مفہوم بیان کر دیا. اس ایک جملے نے میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کی تباہی کر دی ہے. الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے. کیوں؟ قوام کا لفظ کس نے کہا ہے کہ اس کا معنی حاکم ہے؟ حاکم اپنی مرضی کرتا ہے، مرد اپنی مرضی نہیں کر سکتا. قوام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان دوسرے کو سہارا دے کے کھڑا رکھتا ہے. یہ پہلے اپنے باپ کی شہزادی تھی، باپ نے اس کو کھڑا کیا تھا. پھر یہ اپنے بھائی کی بہن بنی تو بھائی نے اس کا ساتھ دیا تھا. پھر اس کا باپ نے نکاح کیا، یہ خامد اس کا سہارا بنتا ہے. پھر اس کا بیٹا پیدا ہوا، پھر اس کے بیٹے نے اپنی ماں کو سہارا دیا. قوام کا مطلب تو یہ ہے. ہم نے اس کا الٹ مطلب لے کر معاشرے کے اندر عورت کی تصریف اسی طرح شروع کر دی جس طرح زمانہ جاہلیت میں ہوتی تھی. پاؤں کی جوتی. پھر نتیجہ پتا کیا نکلا؟ جب تو نے اس کو پاؤں کی جوتی کہا، پھر اس نے تجھے آگے سے کہا تو بھی پاؤں کا سلیپر ہے. کیا فائدہ ہوا؟ گھر اجڑ گیا، نوبت طلاق تک پہنچ گئی. سوچئے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. جس طرح عورت پر خامند کے حقوق ہیں، اسی طرح خامند پر اس کی بیوی کے حقوق ہیں. دونوں کو یکساں مل کر چلنا پڑے گا تو تب جا کے یہ زندگی بہتر ہوگی. آج ہم اس کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں، جس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ پاکیزہ رشتہ تو اتنا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اگر دونوں کے درمیان تھوڑی سی بہت کوئی نچاکی ہوتی ہے نا تو تیسرے بندے کو انٹرفیئر ہونے سے منع کیا ہے. کیوں تیسرے بندے کو اس بات کی خبر ہو کہ خامد اور بیوی کے درمیان کوئی نچاکی ہوئی ہے؟ اتنا سا حصہ ہمیں بڑا یاد ہے کہ مرد قوام ہے، مرد حاکم بن گیا. اب جو چاہے چلتا پھرے. یہی وہ سبب ہے، یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم نے اپنے گھروں کو اجاڑنا شروع کر دیا. اللہ رب العالمین نے اسی آیت کے آگے فرمایا جس میں یہ ہے نا ابتدا الرجال قوامون علی النساء. آگے کیا فرمایا؟ واللاتی تخافون نشوزہن. ہوتا ہے بس اوقات طبیعتیں ملتی نہیں ہیں. کیا ہوا؟ اگر تمہیں یہ ڈر ہو، یہ خطرہ ہو کہ یہ ہماری بات نہیں مانے گی، ہمارے نافرمانی پہ تل آئیں گی، تو سب سے پہلا کام فعظوہن. نہ ماں کو بتانا ہے نہ باپ کو بتانا ہے. بیوی کو بھی یہی حکم ہے، خامد کو بھی یہی حکم ہے. پہلے تیسرے بندے کو نہیں بتانا. فعظوہن، خود آپس میں صلح کرو. فعظوہن، زبان سے سمجھاؤ. دوسرا کام واہجروہن فی المضاجع. اگر زبانی بات نہیں بنتی تو دوسرا مرحلہ یہ ہے باہر نکل کر یہ محسوس نہ ہو کہ یہ لڑے ہیں، لیکن رات کو جب اپنے بیڈ روم میں جائیں تو بستر الگ کر لیں. عقل مند عورت اپنے خامد سے کبھی بھی علیحدہ ہو کر زندگی بسر نہیں کرتی. وہ تو ایک منٹ اپنے خامد سے دور رہنا پسند نہیں کرتی. ہم خود یہ سارے معاملات کریٹ کرتے ہیں. تیسرا، اگر اس سے بھی سمجھ نہیں آئی، وَاضْرِبُوهُنَّ، تھوڑی سی ڈانٹ جس سے اندازہ ہو جائے کہ یہ معاملہ بگڑ رہا ہے، میں اپنی اصلاح کر رہا ہوں. یہ تین کام اللہ رب العالمین نے یہ تو نہیں فرمایا کہ اگر تھوڑی سی نافرمانی اور چپکلش ہو جائے تو پہلے ہی فائل کھول دو طلاق کا. نہیں، پہلے زبانی سمجھانا ہے، بستر الگ کرنا ہے، تھوڑی سی ڈانٹ
ناراضگی اور غصے کا اظہار کرتے ہوئے الگ ہونا ہے. اگر یہ تینوں کارگر ثابت نہ ہو، اگر بات مان لیں فَإِنْ أَطَعْنَا، اگر وہ بات مان لیں تو پھر ان کو کچھ نہیں کہنا، پھر اپنے گھر کی زندگی آسانی سے بسر کرو. لیکن اگر نہیں بات بنی تو پھر فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. اب خاندان جو ماں باپ خاوند کے ہیں ان کی طرف سے، جو ماں باپ بیوی کے ہیں ان کی طرف سے، اب ان کو خبر کرو کہ معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے، ہم نے بڑی کوشش کی ہے لیکن نہیں سلجھا، اب آپ سلجھا دیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر وہ دونوں مخلص ہوں گے صلح کرانے میں اللہ ضرور ان کو توفیق دے گا. لیکن آج کل تو وہ جلتی پہ تیل ڈالنے والا کام ہوتا ہے، سمجھانے کی طرف تو کوئی بھی نہیں آتا. وطن بھائیو، اس لیے قرآن مجید کے اسلوب کو سمجھ کر اپنے گھر کی زندگی بسر کرو. جو شادی شدہ ہیں، جو ابھی کرنے والے ہیں، ان باتوں کو پہلے ہی اپنے دماغ میں اٹھاؤ کہ ہم نے زندگی کیسے بسر کرنی ہے. طلاق کا سب سے بڑا جو سبب ہے نا وہ گناہ ہے. طلاق کا سب سے بڑا سبب جو معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے وہ گناہ ہے. خاوند گناہ کرے یا بیوی گناہ کرے، یاد رکھو جہاں اللہ رب العالمین کی نافرمانی آئے گی وہاں سکون نہیں ہوگا. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی تمہیں مصیبت آتی ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے. رب العالمین فرماتے ہیں تو اس کا حل کیا ہے؟ ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا. استغفار کرو، گناہوں کی معافی مانگو، اللہ تمہیں بہترین فائدہ دے گا. تو بہترین فائدہ دنیا میں سب سے بہترین فائدہ وہ کیا ہے؟ المرأۃ الصالحہ، اللہ اس کی اصلاح کر دے گا. تم کرو تو صحیح. دوسرا سبب بدگمانی. وہ تم بھائیو گھروں کے اجڑنے کا ایک بہت بڑا سبب کیا ہے؟ بدگمانی. بس کسی نے کوئی بات کر دی، اللہ اکبر، دماغ میں وہ بات بٹھا دی، خاوند نے بٹھا دی یا بیوی نے بٹھا دی. جب بدگمانی ہوگی پھر سکون نہیں، پھر نوبت طلاق تک آئے گی. واقعات بڑے ہیں لیکن اللہ رب العالمین کا فرمان سنیے. حل کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا. یہ دونوں بیماریاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بدگمانی سے بچو. اگر کسی کے متعلق آپ کو بات پتہ چلی ہے تو ڈائریکٹ اس سے بات کرو، اس کو پوچھو، پتہ چل جائے گا سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے. جاسوسی نہ کرو، کان لگا کے دوسروں کی باتیں مت سنو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. اس وجہ سے بھی گھر اجڑتے ہیں، طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جب منع فرما دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم الظن فإن الظن اکذب الحدیث. یاد رکھو بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے. اللہ اکبر. اسی طرح ایک سبب دوسرے لوگوں کی بے جا مداخلت. کوئی معاملہ ہے خاوند اور بیوی کا، دوسرے لوگوں کا کیا کام ہے کہ وہ آ کر بیوی کو بھڑکائیں یا آ کر خاوند کو بھڑکائیں. جب دوسرے لوگوں باہر کے لوگوں کی بے جا مداخلت ہوتی ہے پھر گھر اجڑتے ہیں، گھر سنورتے نہیں ہیں. اور عموماً ایسے ہی ہوتا ہے. گھر والوں کا معاملہ اتنا نہیں ہوتا جتنا کہ باہر کے لوگ جب اس کے اندر شریک ہوتے ہیں تو بات نوبت کہاں تک پہنچتی ہے. کئی واقعات اب تو پڑھتے ہیں. اچھی بڑی سکون والی زندگی بسر ہو رہی ہوتی ہے لیکن یا کوئی بہن انٹرفیئر ہو جاتی ہے، یا کوئی بھائی آ جاتا ہے، یا کوئی سہیلی آ جاتی ہے، یا کوئی دوست آ جاتا ہے. بات کہاں تک پہنچ گئی؟ مار کٹائی اور طلاق تک. بچ جائیں. اللہ اکبر. ضمضم بن قتادہ رضی اللہ عنہ کو اپنی بیوی پر شک ہوا. بیٹا ہوا، اس کا رنگ کچھ خاندان سے ہٹ کر تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. کہنے لگے یا رسول اللہ یہ میرا نہیں لگتا. اب میں کیوں؟ کہنے لگے اس کا رنگ ایسے ہے، اس کا رنگ ایسا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اب میں کیا تیرے پاس اونٹ ہیں؟ جی ہیں. کیا رنگ ہے ان کا؟
میں ان کا رنگ ہے سرخ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ان میں کوئی خاکی رنگ کا بھی ہے؟ جی جی بالکل ہے. تو آپ نے فرمایا پھر وہ خاکی کہاں سے آ گیا؟ ہو سکتا ہے کہ وہ پرانی رگ ان اونٹوں کی نسل میں کوئی خاکی ہو تو اس کی رگ اس میں آ گئی ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح اس میں آ سکتا ہے اس میں بھی آ سکتا ہے. فوراً شک کر کے گھر کو اجاڑنا یہ انصاف نہیں ہے. اللہ اکبر. اسی طرح اللہ اکبر، میں یہاں جب آیا نا کویت میں، ایک مرتبہ مجھے شیخ عبد الخالق صاحب نے ایک واقعہ سنایا. کہنے لگے ہم جلیم میں رہتے تھے تو وہاں ایک اچھا بڑا نوجوان، بڑا نمازی نیک آدمی، اچھا وہ کام پہ گیا. اس کی ماں تھی، باپ اس کا فوت ہو چکا تھا، بڑی ضعیف اور بیمار رہتی تھی. اس کی بیوی بڑی نیک عورت، اس کی والدہ کی بڑی خدمت کرتی تھی. ایک دن وہ آیا ڈیوٹی سے تو راستے میں اس کو ایک مل گیا اس کا جاننے والا، وہ بھی نمازی تھا. اس نے اس کو کہا یار تم کیسے انسان ہو؟ کہتے کیا ہوا؟ اور تمہاری بیوی نے تمہاری ماں کو مارا ہے. یہ گرمی سے تھکا ہوا ڈیوٹی کر کے آیا، نہ آؤ دیکھا نہ تو دیکھا. جی گھر میں جا کر اس نے اپنی بیوی کو مارنا شروع کر دیا بغیر تحقیق کے. جب انسان کوئی بھی قدم اٹھاتا ہے نا تو نتیجہ یہی نکلتا ہے. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. جب کوئی بندہ تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کرو پہلے. ایسا نہ ہو کہ بغیر تحقیق کے تم قدم اٹھا لو اور بعد میں فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. جب اس کا نتیجہ دیکھو تو پھر تمہیں شرمندگی ہو. کہتے اس نے اس کو اتنا مارا، ماں چیختی رہ گئی، وہ کیوں ایسا کر رہے ہو ظلم. بالآخر اس نے اس کو طلاق بھی دے دی. جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو ماں نے پھر کہا بدبخت تم نے یہ کیا کیا ہے؟ کہتے اس نے تمہیں مارا. وہ کہنے لگے تم پاگل ہو. وہ سارا دن اس کو اور تو کوئی کام آ نہیں، بچہ ہے نہیں، وہ تو میری خدمت کرتی ہے، کبھی کھانا دے، کبھی کچھ کر، کبھی مجھے نہلا، میرے کپڑے بدل، میرے ہر قسم کے کام جو ہے وہ کرتی رہتی ہے. تجھے کس بے غیرت نے کہا ہے کہ اس نے مجھے مارا ہے؟ بڑا خبیث انسان ہے وہ. میرے محترم بھائی پھر وہ ساتھ پکڑ کے بیٹھ گیا. یہ میں نے کیا کر دیا؟ یہ ہے کہ جب بغیر تحقیق کے، یہ سبب ہے طلاق کا کہ جب انسان بغیر تحقیق کے گھر کے معاملے میں کسی دوسرے کی بات کو سن کر قدم اٹھاتا ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے. اسی طرح ہم اپنے لہجے میں تھوڑا سا گھر کے معاملے میں نرمی اختیار کریں. بیجا مردانگی، میں مرد ہوں. وہ اللہ کے بندے ٹھیک ہے تم مرد ہے، لیکن اس کا یہ مطلب کہاں ہے کہ تم اب اپنی یہ قوت و طاقت اپنی بیوی پر ہی نکالتے رہو، بیجا تنقید ہی کرتے رہو. گھروں کے اجڑنے کا ایک سبب یہ بھی ہم بس تنقید ہی تنقید. وہ اللہ کے بندے، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. اور بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی کو فرمایا تھا اگر اس کے اندر کوئی ایک برائی ہے تو اچھائیاں بھی تو ہیں نا. اور ایک برائی یا ایک کمی اور کوتاہی کو لے کر تم ان ساری اچھائیوں پر پانی پھیر رہے ہو. بات پر انسان بیوی خوبصورت نہیں ہے، کوئی بات نہیں، ہو گیا ہے، لیکن اس کے مقابل میں ذرا دیکھو اس کی عملی زندگی کیسی ہے، اس سے جو پیدا ہونے والی اولاد ہے اس کی تربیت کیسی ہے. تم ایک چیز کو لے کر ہر روز اس کو تنقید کا نشانہ بناتے رہو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اسی طرح اس کا حل یہ ہے وعاشروہن بالمعروف. وعاشروہن بالمعروف. عورتوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ بیٹھو بعد میں کرتے، بیویوں کے ساتھ بڑے آرام سے اچھے طریقے سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا خیرکم 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 لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. لوگو تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے،
اور میں تم سارے لوگوں سے اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں. یہ ہے حل. بہتر بنو گے. باہر تو بڑا اچھا لیکن گھر کے اندر ایسی حالت ہو. اسی طرح طلاق کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ عورت اپنے خاوند کی نافرمانی کرے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. خاوند کو عورت پر ایک مقام، ایک درجہ فوقیت حاصل ہے، اس لیے کہ یہ ساری گھر کی ذمہ داری اس کے اوپر ہوتی ہے. آج کتنے لوگ ہیں جو بیوی اور بچوں کے بغیر، ماں باپ کے بغیر پردیس کی زندگی بسر کر رہے ہیں. ان کے پاس اتنی سکن نہیں کہ وہ اپنی بیوی اور بچوں کو اپنے ساتھ رکھ سکیں. پردیس کی زندگی کتنے عزیز اور پیارے ان کے پیچھے خاندان میں فوت ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ان کے جنازے میں شرکت نہیں کر سکتے. کس وجہ سے؟ اپنی بیوی اور بچوں کے لیے. اگر وہ پردیس کاٹ رہے ہیں تو عورت کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ میں کیا کر رہی ہوں. اپنے خاوند کی نافرمانی نہیں کرنی، اس کی بات کو ماننا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينظر اللہ تبارک و تعالی الی امرأة لا تشکر لزوجها وهي لا تستغنی عنه. اللہ اس عورت کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے جو اپنے خاوند کی شکر گزار نہیں ہے، جو ناشکری کرتی ہے، حالانکہ وہ اپنے خاوند کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی، اس کی محتاج. کیونکہ وہ باہر نکل کے، اسلام نے اس کو یہ تو نہیں کہ جیسے چاہے وہ باہر نکلے اور اپنا جا کے کام کرے. نہیں، ایک لمٹ میں رہ کے ٹھیک ہے کر سکتی ہے. اور کرنے کے بعد بھی یہ نہیں ہے کہ جو خاوند نے اس کو پروٹیکشن دی ہے، اس کو حفاظت دی ہے، اس کے اوپر صاحبان بن کے کھڑا ہے، وہ اس کا خیال کرے. یہ نہ سمجھے کہ میں کماتی ہوں تو لہذا کیا ہے، میں کیا جانتی ہوں خاوند کو. جب تم اپنے خاوند کی ناشکری کرو گی، رب العالمین کی رحمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا تھا کہ اس عورت کی نماز قبول نہیں ہوتی جس کا خاوند اس سے ناراض ہو جاتا ہے اس کی نافرمانی کی وجہ سے. جب تک وہ واپس نہیں پلٹ آتی، اپنے خاوند سے صلح نہیں کر لیتی، وہ لاکھ نمازیں پڑھے، تہجد پڑھے، اس کی نماز قبول نہیں ہے. اور جب مسلسل عورت اپنے خاوند کی نافرمانی کرے گی پھر نتیجہ طلاق تک پہنچے گا. اس لیے میرے محترم بھائیوں، ہمیں اپنی زندگی میں ان اسباب کو سامنے رکھ کر اپنے گھر کو بسانا ہے، تب جا کے ہم اپنی اچھی زندگی بسر کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی کتاب و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیا بات ہے بیٹا؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. محترم حضرات، یہ ایک بھائی نے کہا ہے کہ میرے جو بردر ان لا ہیں ان کی کل اچانک وفات ہوئی، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے. ایک نے یہ لکھا ہے کہ میری والدہ کی صحت کے لیے دعا کیجیے. تمام مومن مرد اور عورتیں جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. میں بات یہ کر رہا تھا کہ خاوند اور بیوی کا جو تعلق ہے یہ اتنا پاکیزہ تعلق ہے کہ جب عورت اپنے خاوند کے حقوق کو پورا کر رہی ہو تو خاوند کو چاہیے وعاشروہن بالمعروف. یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو. معاشرت یہ دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ گہرا تعلق ہے. نہ خاوند بیوی سے نہ بیوی خاوند سے بغیر معاشرت کے رہ سکتے ہیں. صرف اتنا ہی نہیں کہ نکاح کر کے گھر لے آئے اور روٹی دے دی تو بس ختم. محترم بھائیو، یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جب ایک مرد اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، ظلم اور زیادتی کے ساتھ زندگی بسر کرتا رہتا ہے، یا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک وقت آئے گا کہ دونوں الگ ہو جائیں گے. بڑی کوشش کی عورت نے، لیکن اگر
اس نے دنیا میں صبر اور تحمل کے ساتھ اپنا وقت گزار دیا، یہ مرد یاد رکھے کل قیامت کے دن اس کا ایک پہلو اس طرح ہوگا جیسے فالج زدہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی فرامین ہیں جن میں بڑی تنبیہ کی گئی ہے اس خاوند کو کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین نے اس لیے یہ دونوں کا جو رشتہ بیان فرمایا ہے اس کے اندر سکون، مودت اور محبت کا اس لیے ذکر کیا تھا۔ یہ ساری چیزیں اگر خاوند اور بیوی کا آپس میں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ، جو میں نے پہلے ذکر کیا کہ وہ نہیں ہوا، پھر خاندان کے لوگوں نے صلح صفائی کی کوشش کی، نہیں ہوا، اب آخری حل ہے کہ ایک طلاق دے، ایک طلاق دے۔ توحد کے اندر جس میں دونوں کا ملاپ نہ ہوا اس کے اندر طلاق دے۔ جب پھر عدت گزرنے کا وقت بیوی خاوند کے گھر میں رہے گی، اپنے ماں باپ کے گھر میں نہیں۔ یہ بھی ایک عجیب مصیبت ہے، پہلے لڑائی کر کے ماں باپ کے گھر بھیجا جاتا ہے، پھر پیچھے سے طلاق کا پیپر بھیج دیتا ہے۔ بالکل غلط، شریعت کے خلاف یہ کام ہے۔ گھر میں رکھو، وہ اس کا کھانا بھی پکائے گی، اس کے کپڑے بھی دھوئے گی، وہ مرد اس کو ہر قسم کی جو سہولیات ہیں گھر کے اندر، ضروریات ہے زندگی ہیں، وہ مہیا کرنے پر ذمہ دار ہے۔ پہلی طلاق بھی اسی طرح عدت کے اندر عین ممکن ہے رجوع ہو جائے، اسی طرح دوسری طلاق کے بعد بھی یہی طریقہ ہے، عدت کے اندر رجوع ہو جائے۔ اگر عدت گزر جائے تو نیا نکاح ہو سکتا ہے، لیکن جب تیسری طلاق ہو جائے تو پھر اس کے اندر نہ عدت کے اندر رجوع، نہ عدت کے بعد نکاح جدید پھر نہیں ہوگا۔ یہ آخری حل ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ پہلے ہی کہ انسان تھوڑی سی بات ہوئی تو فوراً طلاق دے دی۔ ایسا کرنا بالکل غلط ہے، شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے گھروں میں صحیح معنوں میں کتاب و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين، اللهم اهلك النفاق والمنافقين، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم امنا في اوطاننا واجعل هذا البلد امنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔